مجھے معلوم ہوا کہ آج مریم نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی قیادت اسلام آباد میں ہے اور مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس ہے، تو ایک تو اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، اور دوسرا جو کل خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کو دعوت دوں اور یہاں ہم کھانے پہ اکٹھے ہوں، ان کو یوم تاسیس پر مبارکباد بھی دوں، خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کچھ مشاورت بھی کر سکیں۔ تو کل گزشتہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ یہاں اسلام آباد میں ہوں گی اور ہم چاہیں گے کہ کل ڈنر پہ ہم اکٹھے ہوں، تو اسی میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہیں، اور یوم تاسیس پر ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مجلس بالکل انفارمل تھی، اور 24 گھنٹے پہلے اس حوالے سے ایک ترتیب بنی۔ باقی تو یہ ہے کہ وقت، آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے، تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے، کھانا تھا، تو پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کو، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا ذائقہ کمزور ہے، اور لاہور کے لوگ تو ذائقے کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں، تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یکم کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے بھی سوچا گیا کہ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں، اور ہم نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کن کن موضوعات کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے، کیسا سوچنا ہے، تو کچھ وہ پہلو بھی زیر بحث رہا ہے، اس پر مشاورت بھی رہی ہے، اور یقیناً جو بھی کسی پارٹی کی کوئی تجویز ہے یا سوچ ہے تو وہ پی ڈی ایم ہی کے اجلاس میں اس پر حتمی فیصلہ ہوگا اور حتمی بحث ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے اس بات کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ تجاویز ہیں اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا مثبت قسم کا رویہ جو ان کی سی ایس سی سے سامنے آیا ہے، وہ بھی ہمارے مد نظر تھا، اور اسی کو آگے لے کر انشاءاللہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں حتمی فیصلے ہوں گے اور آگے کا مستقبل اس حوالے سے طے کیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں مولانا صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے آج مجھے، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھی، آج ہمارا یوم تاسیس تھا، تو مجھے انہوں نے دعوت دی اور بہت اچھا کھانا کھلایا۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ذائقے پہ بات ہوتی رہی، ہر چیز کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی شاندار کھانا تھا۔ ان کی مہمان نوازی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میاں صاحب بھی ویڈیو لنک کے تھرو اس میں شامل ہوئے، اور کھانے کے بعد جو نشست ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن حتمی فیصلہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ کو جو رائے ونڈ میں پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس ہے وہ انشاءاللہ رائے ونڈ میں ہوگا، اس میں ہم ساری معاملات کو زیر بحث لائیں گے، اس پہ بات چیت ہوگی اور پھر فائنل ڈیسیجنز ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ آج میٹنگ ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب بھی نظریہ ویڈیو شریف تھے اس عام ترین مشاورت میں، جو کہ پہلے ملاقات کی، اس کے بعد ایک قسم کا اجلاس ہو گیا، تو یہ بتائیے گا اس اجلاس میں جو کل پیپلز پارٹی کی سی سی کا اہم ترین فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں، کیا وہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا؟ انہوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سے ہم یہ استدعا کریں گے کہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا جائے اور ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، تو کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مولانا رحمان سربراہ ہیں، آپ نائب صدر ہیں پیپل مسلم نون کی، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا اس معاملے کو بھی اتنا لمبا سوال بھائی؟ اچھا، ایک تو مولانا صاحب نے اس بات میں بڑی
ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو بلاول صاحب کی کل پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایک اچھی باتیں تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری چیف ایگزیکٹو جو کونسل ہے اس کے اندر جو بھی آج مشاورت ہوئی ہے، جو بھی سفارشات آئی ہیں وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ میڈم تو پہلے ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر فرسٹ کو وہ اپنی سب باتیں رکھیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پی ڈی ایم اس میں مشاورت کے ساتھ ڈیسیجن لے گی۔ میڈم یہ فرمائیں کہ 85 میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو مسلم لیگ بنا لی تھی ضیاء الحق نے، پھر بی بی شہید ہوئی تھی تو میاں صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، پھر پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا، آپ قائل ہو گئے۔ اب بھی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے ضمنی الیکشن بھی لڑیں، استعفے بھی نہ دیں، سینٹ الیکشن بھی لڑیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ اب بھی قائل ہو جائیں گے ماضی کی طرح یا پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے؟ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یکم کا اجلاس جو ہے پی ڈی ایم کے لیے؟ دیکھیں میں ابھی جو مفروضات ہیں ان پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی، پہلے میں بلاول بھٹو صاحب سے خود اور آئی ایم شور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خود فرسٹ کو سننا چاہیں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بات وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ پورا ان کا موقف انہی کی زبانی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جب ہمارے سامنے آئے گا اور اس پہ پھر مشاورت ہوگی، جو سب کا ڈیسیجن ہوگا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہم سب کا ڈیسیجن ہوگا، تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک دوسرے کی سنے گی بھی، بات کو سمجھے گی بھی، آگے لے کر چلے گی بھی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ اس پہ پہلے سے کوئی قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ خواجہ آصف کی ظاہر کی پی ڈی ایم کا واضح بیان نہیں آیا، تو کیا پی ڈی ایم اس حوالے سے احتجاج کرنا چاہ رہا تو دیکھیے خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اسی کا تسلسل ہے انتقامی سیاست کا، اور جس طرح ہماری موجودہ جعلی حکومت بطور ایک ہتھیار کے نیب کو استعمال کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی اس نے اسی طرح کی گرفتاریاں کی ہیں، چھاپے مارے ہیں، سیاستدانوں کی توہین کی ہے، ان کی تذلیل کی ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ جب تک سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے تب تک اس بیچارے کی سیاسی کیریئر کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس روش کی ہم مذمت بھی کریں گے اور اس پر ہم عملی طور پر رد عمل کے لیے بھی اس پر مشاورت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لوگوں کو پکڑتے چلے جائیں اور ہم خاموش رہیں گے، ہم اس پر باقاعدہ مظاہرے کرنے، احتجاج کرنے اور اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے تجاویز لے کے جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور اس پر انشاءاللہ حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ میڈم آپ نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک صاحب نے آپ کے گھر میں جا کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا آپ کو جو سزا ہوئی تھی لندن فلیٹس کیس میں وہ کیسا جج بشیر کے ساتھ ہوئی؟ تو وہ ارشد ملک صاحب نے یہ بات کی؟ نہیں ارشد ملک صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی تھی، میاں صاحب کے بارے میں۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رعونت پہ خاک ڈالے گا، اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو 22 کروڑ عوام کا جو سپورٹ ہے وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ۔ ساری دنیا دیکھے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے۔ شیخ صاحب نے آج یہ بھی کہا تھا کہ گرفتاری ہوئی ہے جو سی خواجہ آصف کی ایک بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تو کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا، انہیں کیسے پتا ہوتا پہلے؟ بھئی ان کو سب کو پتا ہوتا ہے، وہ سب اکٹھے ہی چلتے ہیں اسی کام میں۔ اچھا میڈم، آپ کے اپنی پارٹی کی رائے کیا ہے؟ ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے، حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا، ہماری ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو سب کا ڈیسیجن ہوگا وہی ہمارا ڈیسیجن ہوگا، ٹھیک ہے؟ چاہیے آج کس کس کو لائن پہ لیا تھا ویڈیو لنک پہ؟ صرف میاں صاحب تھے لائن پہ، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون ہی تھی یہاں پر، تو میاں صاحب تھے لائن پہ۔ مولانا صاحب پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا فیوچر جمہوریت ہے، ملک میں آئین کی بالادستی ہے، اور عوامی قوت کا ایک فتح ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے۔
ہم بڑے نظریاتی انداز کے ساتھ اس وقت مجتمع ہیں اور اسی انداز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. عوامی قوت جو ہے وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے جمہوریت میں. سوال کا جواب دے دیں کہ جس طرح مریم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، مستقبل میں بلاول آپ کھڑے نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم میں، آپ کس حد تک پر امید ہیں؟ آپ کتنے زمانے سے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب ہم اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں تو پھر آپ شکوک کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، گڑی خدا بخش کا جانا ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ مجھے دعوت تھی. 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی، میں نے کوشش کی کہ میں اپنی جو انگیجمنٹس ہیں اس میں رد و بدل کر سکوں، لیکن قادر نہیں ہو سکا. اس کے بعد جماعت نے شرکت کی ہے، عبدالغفور حیدری صاحب ان کے ساتھ ہائرنگ ایک بڑا وفد وہاں گیا ہے. اور پھر جب میں کارساز کا ان کا ایونٹ تھا اس پہ شریک ہو سکتا ہوں، ملتان میں جب ان کا جلسہ ہے اور جب میں تاسیس میں شریک ہو سکتا ہوں، تو بی بی کے حوالے سے جلسے میں ہمیں کیوں شریک نہیں ہو سکتا؟ لہذا اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سیاست میں کسی جلسے میں گئے. اب آپ مجھے بتائیں مردان کے جلسے میں اگر بلاول صاحب نہیں آئے تو کسی نے محسوس کیا؟ 3-4 جلسوں میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ کافی ہے. تو اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. کارروائیاں کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کیا مزید کارروائیاں متوقع ہیں آپ کو لگتا ہے؟ کس کی؟ جیسے کہ گرفتاریاں، خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا، کیا مزید بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا؟ دیکھیے یہ گرفتاری یہ ایک چھوٹی سی باتیں ہیں. اب بڑے انقلاب کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. وہ 1000 کہیں احتساب احتساب احتساب، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا احتساب غیر مؤثر ہو چکا ہے. اب وہ ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہیں. اب وہ اپنے آنے والے مستقبل کی فکر کریں. اگلی گرفتاری آپ کی ہوگی تو پھر کیا بنے گا پی ڈی ایم کا؟ اگلی بڑی گرفتاری اگر مولانا فضل الرحمان کی ہوگی تو یہ اگر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر